یعنی ایک جملہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کے بہترین اوصاف کو مرقع کیجئے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بنتی ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ان سارے اوصاف کو اوج کمال اس وقت پہنچتا ہے جب وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خیرات لیا کرتے ہیں۔ میں کہاں سے آغاز کروں کہ وہ مکے کی سرزمین کے جس مکے کی سرزمین پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، اور جو امت کا فرعون ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جان کی درپے تھا۔ یعنی پورا عرب ورلڈ ایک طرف تھا ناظرین، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف تھی۔ کمال یہ ہے کہ جو جان بھی لینا چاہتے تھے جان کائنات کی، وہ بھی آپ کو صادق اور امین آپ کے کریکٹر کی وجہ سے پکارا کرتے تھے۔ اخلاق بنیادی طور پر صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے، انسان کی پوری جو ہستی ہے ناظرین، جو انسان کا پورا وجود ہے، یہ مل کے ایک اخلاقی کردار بنتا ہے انسان کا۔ وہ مجھے ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہوں بات، ویسے تو ظاہر ہے جب میرا رب یہ کہہ دے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً خلق عظیم کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کیا ہے، تو بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ لیکن مائیکل ہارٹ کا والا ان تمام لوگوں کے لیے جو متجددین ہیں نا، جو دور جدید میں رہتے ہیں اور آج کی بات سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، The 100 لکھی تھی نا اس نے دنیا کی 100 ممتاز شخصیات کو مجتمع کیا، اور کرنے کے بعد وہ اس تذبذب میں مبتلا تھا کہ اب ٹاپ آف دا لسٹ کس کو رکھوں، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، اس نے ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو رکھا، اور یہ سوچ کے رکھا کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے ان کو ٹاپ آف دا لسٹ کیوں رکھا ہے۔ پھر وہ خود کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ دین اور دنیا میں یہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے بیک وقت کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جن کے اخلاق کریمانہ کی اگر میں مثال دینا شروع کروں تو یقین مانیے وقت بہت کم ہے، مختصراً بات عرض کیے دیتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ کے مسجد نبوی کو پراگندہ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ظاہر ہے اس وقت غیظ و غضب کی کیفیت میں ان کو آنا تھا، اور وہ نیچرل بات تھی۔ جیسے وہ غیظ و غضب میں آئے، سرکار علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس وقت اسے بشری تقاضا پورا کرنے دو۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں ناظرین۔ اس نے بشری تقاضا پورا کیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو صاف کر دو۔ اس کے بعد بہت ہی تحمل سے اس کو بلوایا، پھر اسے موٹیویٹ کیا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے ناپاک نہیں کیا جاتا، یہاں پر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اخلاق کریمانہ مطلب ایک شخص سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انجان، سرکار اسے جانتے نہیں تھے، اس نے آ کر آپ سے بستر مبارک مانگا، آپ نے بستر مبارک دے دیا، کھانے کا اہتمام بھی کر دیا، رات کو وہاں پر سو گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو وہ کسی ازلی دشمنی کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کے مبارک بستر کو پراگندہ کر کے چلا گیا، لیکن اپنی تلوار وہاں پر بھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا، وہ پلٹ کر واپس آیا اپنی تلوار لینے کے لیے، تو دیکھتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اس وقت دروازے پر موجود ہیں۔ آپ نے اسے تلوار اس کے سوال سے پہلے اس کو لوٹا دیا اور اس سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ انگشت بدندہ رہ گیا کہ یہ اخلاق ہے آپ کے، یہ آپ کی جو ہے کریمی ہے کہ آپ نے مجھ سے شکوہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کے بستر مبارک کو گندہ کر دیا، آپ نے تلوار دی اور کوئی سوال نہ کیا۔ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔